السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج جمادی ثانیہ کی 30 تاریخ ہے، 1440 ہجری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی چند آیتیں پڑھی ہیں۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کیے ہیں سورت کے شروع میں، جو ہم اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے متعلق کئی آداب سکھائے ہیں، کئی احکام دیے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ لا علمی جہالت کی وجہ سے تم کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو، اور اس کے بعد پھر تم نے جو کچھ کیا اس پر تم نادم تمہیں ہونا پڑے، پشیمان ہونا پڑے۔ اس لیے اگر کوئی فاسق شخص کوئی اہم خبر لے کر آتا ہے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو۔ یہ بہت ہی اہم سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے کہ ہر شخص کی بات سن کر اس پر اعتبار نہ کر لیا کر، کہ جو کہیں سے کوئی بات سنی اس کو صحیح مان لیا، نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کرنا۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق ایک تو کہتے ہیں وہ مسلمان جو اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والا نہیں ہے، فرائض کا پابند بھی نہیں نا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا بھی فسق ہے مسلمان، اس کو بھی فسق کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے۔ کافر کو بھی فاسق کہتے ہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تو یہ بتاؤ کیا وہ شخص جو مومن ہے وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ یا فاسق سے کیا مراد ہے؟ کافر ہی ہے نا۔ ایک مومن ہو گیا، ایک کافر جو ہے اس کو اللہ نے فاسق قرار دیا۔ کوئی کافر کسی کی خبر آئے اس پر یقین نہیں کرنا، کوئی فاسق کی خبر آئے جو اس کی تعریف اہل علم یہ کرتے ہیں کہ فاسق کے مقابلے میں ہے عادل۔ عادل کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے گواہی کے متعلق کچھ شرطیں لگائی ہیں، ہر شخص کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ ایک شخص کے متعلق سب کو معلوم ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، اب جھوٹ اس کا ثابت بھی ہو جاتا ہے عدالت میں، اس کے لیے سزا ہی کوئی نہیں۔ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں سپریم کورٹ کے، وہ کہتے ہیں بھئی اس کا کوئی قانون بناؤ کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، شہادت جھوٹی دیتا ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ سزا تو ہونی چاہیے نا۔ ابھی قانونی کوئی نہیں بنا، بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ثابت ہو گیا جھوٹا تھا تو اس کو رد کر دیا جائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ عدالتوں میں باقاعدہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بالکل ہر ایک کو پیشکش کرتے ہیں، قتل کیا ہے یا کسی کے اوپر تم دعویٰ کر دو فلاں نے قتل کیا، گواہ کوئی نہیں تمہارے پاس، وہ کہتے ہیں ہم سے گواہی لو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر اللہ سے قرنی، سب لوگوں سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے ساتھ ملتے ہیں وہ، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے ملتے ہیں وہ، ثم یأتی قوم، پھر ایسے لوگ آئیں گے کہ یشہدون ولا یستشہدون، کو ان کو کہے گا بھی نہیں آؤ کو ہماری شہادت، وہ خود کہیں گے ہم سے شہادت دلوا لو۔ وہ فرمایا کہ یخونون ولا یأتمنون، خائن ہوں گے امین نہیں ہوں گے، اور وعدہ کریں گے اس کی خلاف ورزی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کی قبولیت کے لیے شرط یہی لگائی ہے۔ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم کسی سے لین دین کا معاملہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، جب تم کسی سے کوئی مداینہ کرو، مطلب ہے کاروبار کے لیے کسی کو پیسہ دو، مزاربت جسے کہتے ہیں کہ لو میرے یہ پیسے ہیں اور تم کاروبار کرو، اور جو نفع ہوگا وہ آدھ و آدھ ہے، یا جو طے ہو جائے۔ مثلا محنت والا کہ جی میں تو 2 حصے لوں گا، تو پیسے والے کا 1 حصہ ہو جائے گا، تیسرا، یا جو آپس میں باہمی طور پر طے ہو جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اس میں ایک بات بہرحال یاد رکھنی چاہیے، وہ بعض اوقات بیان میں آتی نہیں، بندہ ساری زندگی اس کو نہیں سمجھتا۔ وہ یہ ہے، کہتے ہیں جی پیسے دیے ہیں، نفع نقصان میں ہم دونوں شریک ہیں، تو نفع میں تو شریک ہو گئے نا۔ مثلا 1,00,000 روپیہ دیا، 20,000 نفع آیا، تو 10,000 پیسے والے کو مل گیا اور 10,000 محنت والے کو مل گیا۔ لیکن اگر نقصان ہو گیا، مثلا 1,00,000 دیا تھا، 20,000 کا نقصان ہو گیا، یہ اب 20,000 کس کے ذمہ پڑے گا؟ کہتے جی دونوں شریک ہیں، 10,000 اس کے ذمہ ڈال دیں گے جس کی رقم تھی، اور 10,000 کس کے ذمہ ڈال دیا؟ جو محنت کر رہا ہے۔ یہ غلط ہے۔ جو محنت کر رہا ہے اس کے ذمہ، پیسے والے کا پیسہ ضائع ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ یہ جو سال بھر محنت کرتا رہا ہے، کس لیے محنت کرتا رہا ہے؟ کہ مجھے کچھ نفع ملے گا۔ اب نفع جب نہیں ملا، نقصان ہو گیا، تو اس کی محنت بھی تو ضائع ہوئی ہے نا۔ اگر اس کی رقم ضائع ہوئی ہے تو اس کی محنت ضائع ہوئی ہے۔ اس لیے روپے کا جتنا نقصان ہے وہ سب کا سب روپے والے کے ذمہ پڑے گا۔ 1,00,000 میں سے اگر 20,000 نقصان ہوا ہے، وہ تو سارے کا سارا پیسے والے کا ذمہ ہوگا۔ محنت والے کی محنت کا ضائع ہونا ہی اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، کہ کچھ حاصل ہونے کے بجائے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، ساری محنت برباد ہو گئی۔ اچھا خیر، اگر کوئی کہے جی اس طرح، تو پھر وہ پیسے کھا جائیں گے اور کہیں گے نقصان ہو گیا۔ تو اگر یہ بات ہے تو پھر تو نہ دو نا اس کو، اگر خائن ہے تو نہ دیں۔ کیوں دیتے ہو؟ اگر اعتبار ہی نہیں تو آپ اسے کیوں دیتے ہیں؟ یا پھر کسی دلیل سے کوئی ایسی شہادت ہو جس سے ثابت ہو جائے کہ نقصان شقصان کوئی نہیں ہوا، یہ جھوٹ بولتا ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ خیر، اللہ تعالی نے فرمایا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم کسی کو کاروبار کے لیے اس طرح پیسے دیتے ہو، قرض دیتے ہو، تو ایک تو وقت مقرر ہونا چاہیے کہ ہر سال یا 6 مہینے کے بعد یا ہر مہینے حساب ہوگا، اور فاکتبوہ، اس کو لکھو، لکھ لو۔ ابن کثیر میں ایک حدیث لکھی ہے بھی صحیح، 3 آدمی ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کرتے تو اللہ ان کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی کو رقم دیتا ہے لیکن لکھتا نہیں ہے،
اب وہ پیسے وہ کہتا تم نے مجھے پیسے دیے ہی کوئی نہیں، نہ کوئی گواہ بنایا ہے نہ لکھا ہے. کہتا کب تم نے مجھے پیسے دیے ہی کوئی نہیں. وہ مکر جاتا ہے. پیسے وہ بڑی رقم دوستی میں آ کر کہ جی اعتبار ہے تو دوستی میں آ کر کہتا لکھ لیں. کہتا یار ہمارا اعتبار ہی کوئی نہیں. لو اعتبار کے نیچے لا کر اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. پھر جب دینے کا وقت آتا ہے تو کہتا کس نے تم نے کسے پیسے دیے؟ مجھے تو نہیں دیے. اب یہ اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ میرے پیسے نکل آئے یا اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تو تمہیں کہا تھا لکھو، تم نے میری بات نہیں مانی، میں تیری بات کیسے مانوں؟ تو اس لیے جب بھی ایسا معاملہ ہو اس میں وقت بھی مقرر ہونا چاہیے، اس میں لکھنا بھی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھنا ہی کافی نہیں ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 مرد اس کے گواہ ہونے چاہیے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ایسے شہداء اور گواہوں سے جو تمہیں پسندیدہ ہوں. ممن ترضون، جو پسندیدہ ہوں. اس لفظ کو ذہن میں رکھیں. اب آپ چلیں سورہ طلاق میں. یہ سورہ بقرہ میں ہے. سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، جب تم عورتوں کو طلاق دو. ابتدا کس سے کی؟ اے نبی. اور آگے حکم کس کو سنایا جا رہا ہے؟ سب کو. جب تم طلاق دو مسلمانوں کو. اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت طلاق دو. اس بات کا تو لوگوں کو شاید علم ہی نہیں ہے کہ طلاق دینی کس وقت جائز ہے اور کس وقت ہے ہی حرام. طلاق دینی جائز ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جب ان کی عدت ہو، طلاق دینے کا وقت ہو، اس وقت طلاق دو. اس سے آگے پیچھے اس کے علاوہ طلاق مت دو. اس وقت طلاق دینی حرام ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جب عورت حیض سے غسل کرے تو اس سے صحبت کیے بغیر اس کو طلاق دے. 1 طلاق دے. 1 سے زیادہ طلاق دے حرام ہے. 2 طلاقیں 3 طلاقیں دینا حرام ہے. اور ایسے طہر میں، طہر کہتے ہیں جب عورت پاک ہو، مطلب حیض کے ایام نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ طہر. اگر اس سے وہ صحبت کر چکا ہے پھر طلاق دینی جائز نہیں ہے. اچھا، ایک تو طلاق کا یہ وقت ہے کہ بیوی جب حیض سے غسل کرے اس سے جمع کیے بغیر اسے 1 طلاق دے. دوسرا عدت کا وقت ہے جب عورت حاملہ ہو، بچہ ہونے والا ہے، اس وقت اس کو طلاق دے سکتا ہے. پھر جب اس نے طلاق دے دی تو اگر اس کو وہ حاملہ نہیں تھی تو اس کی عدت ہے 3 حیض. عام کیا کہتے ہیں؟ 3 مہینے 90 دن. پاکستان کے قانون میں بھی اندھوں نے ایوب خان کے زمانے میں 90 دن لکھ دیا ہے. 90 دن غلط ہے بھائی. 3 حیض. 3 حیض جو ہیں بعض اوقات وہ 2 مہینے بھی پورے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات اگر دن چڑھ کر آتے ہیں تو وہ 3 مہینوں سے بھی زیادہ وقت گزر جاتا ہے. اس لیے اس میں اعتبار کس کا ہوگا؟ ان دنوں کا جن میں عورت کو 3 دفعہ حیض آئے اور ختم ہو جائے، اس وقت تک ان کی عدت ہے. اور حاملہ کی عدت ہے جب بچہ پیدا ہو، اس وقت تک وہ عدت میں ہے، خواہ وہ دوسرے دن پیدا ہو جائے، خواہ 8 مہینے اس کو گزر جائیں. جب تک بچہ پیدا نہ ہو وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی. نہ وہ جس کو
جو حاملہ نہیں ہے جب تک 3 حیض نہ گزرے وہ نکاح آگے نہیں کر سکتی. اسی خاوند کے حق میں وہ بیٹھی رہے گی. اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ خاوند کے گھر میں رہے، جا نہیں سکتی. کم از کم میں نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کرتے ہوئے کسی شخص کو نہیں دیکھا. جب طلاق دیتے ہیں تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ وہ لڑکی کہاں رہے؟ خاوند کے گھر میں رہے. کس لیے کہ اگر یہاں رہے گی تو کٹھے رہنے سے ایک دوسرے سے عذر معذرت ہو سکتی ہے، خاوند کو پشیمانی ہو سکتی ہے، عورت اس کو منا سکتی ہے. اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے لڑکے کو بھیج دیتے ہیں اور پیچھے کاغذ بھیج دیتے ہیں، یا جو ہی طلاق دی لڑکی والے آ کر اپنی بیٹی کو ساتھ لے جاتے ہیں. پھر وہ لاکھ کہتا ہے کہ مجھے بات کرنے کا موقع تو دو. کہتے ہیں نہیں، بات کرنے کا موقع تو نہیں دیں گے. یہ سب غلط ہے. اس کا نتیجہ پھر جدائی ہے نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. جب عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت ان کو طلاق دو، آگے پیچھے نہیں. اگر حاملہ ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، اگر حاملہ نہیں ہیں تو پھر حیض سے غسل کرنے کے بعد صحبت کیے بغیر ان کو طلاق دو. اچھا، اب عدت کے اندر خاوند کو حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے. رجوع کر لے تو ایک طلاق شمار ہو گئی. وہ دونوں میاں بیوی ان کا معاملہ درست ہو گیا، پھر وہ رہیں. اگر پھر کسی وقت طلاق دی پھر بھی اسی طرح ہی ہے. عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے. اور عدت اگر گزر جائے تو پہلی طلاق کے بعد بھی دوسری طلاق کے بعد بھی عورت آزاد ہے، جس سے چاہے نکاح کرے. اس خاوند کے ساتھ اگر دوبارہ معاملہ درست کرنا چاہے تو اب عدت گزرنے کے بعد نکاح نیا کرنا پڑے گا. اچھا، اب اگر تیسری طلاق اس نے دی ہے، تیسری طلاق کے بعد خاوند کے گھر نہیں رہنا، کیونکہ اب وہ اس کے لیے حرام ہو چکی. اب اپنے والد کے گھر چلی جائے یا بھائی جہاں بھی جاتی. عدت کے اندر اب نہ وہ رجوع کر سکتا ہے نہ عدت کے بعد نکاح کر سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے. پھر اگر وہ طلاق دے دے تو پھر اس کے ساتھ نکاح جائز ہے. نکاح کسے کہتے ہیں؟ کسی عورت سے اس لیے نکاح کرنا کہ یہ زندگی بھر میری ساتھی ہے، بعد میں کسی وجہ سے طلاق دے دے وہ ہو سکتی ہے. اب صرف اس لیے کہ بھئی کسی سے نکاح کرنے کے بعد پہلے خاوند کے لیے حلال کرنا ہے، وہ ایک رات کے لیے کسی سے نکاح کر دیتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلالہ. یہ حرامہ ہے، حلالہ نہیں حرامہ ہے. ہوتا ہی نہیں نکاح. اس نیت سے اگر کوئی نکاح کرے گا ہوتا ہی نہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس کوئی بندہ ایسا لایا گیا جس نے یہ حرکت کی کہ اس لیے نکاح کیا تو میں اس کو دونوں کو، اس عورت کو بھی اس بندے کو رجم سنسار کر دوں. اس سے معلوم ہوا کہ امیر المومنین اس کو زنا سمجھتے ہیں. مولوی بیٹھے ہوئے کئی وہ کہتے ہیں جی بھائی اب تو اس کے سوا چارہ کوئی نہیں، اگر آپ کو کسی پر اعتبار نہیں ہے تو ہمارے ہاں اس کا انتظام ہے. وہ ظالم بدماش مدرسوں مسجدوں میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے ہیں. نہیں ہوتا نکاح. اب 3 دفعہ جو اس کو موقع تھا، 2 دفعہ رجوع کا اس نے نہیں اس کا خیال کیا، تو اب وہ عورت کسی اور کے پاس جائے. بہرحال میرا جو مضمون ہے میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں. یہ میں نے ذرا طلاق کا مسئلہ بیان کر دیا تاکہ بھائیوں کے علم میں رہے. یہ نہیں کہ جو ہی غصہ آیا چل طلاق، نہ. دیکھنا پڑے گا کہ اس طہر میں اس سے صحبت تو نہیں کی، یا وہ حیض کی حالت میں تو نہیں. حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے. جس طرح حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے، اسی طرح طہر کی حالت میں اگر صحبت کی ہوئی ہے طلاق دینا حرام ہے. اچھا، بہرحال آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. جب وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب ہو جائیں
تو اب یا تو ان سے رجوع کر لو اچھے طریقے سے. اچھا طریقہ کیا؟ اس نیت سے کہ میں اس کو بیوی بنا کر رکھوں گا، اس سے اچھا سلوک کروں گا. اور فارقوہن بمعروف، یا ان کو الگ کر دو اچھے طریقے سے. اچھا طریقہ کیا ہے کہ دوبارہ اور طلاق شلاق نہ دو، اس کو رہنے دو، جب عدت ختم ہوگی وہ فارغ ہو جائے گی. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، جب طلاق دیتے ہو تو 2 عادل آدمی گواہ بناؤ. جب طلاق دیتے ہو اس وقت بھی 2 عادل آدمی گواہ بناؤ، اور جب رجوع کرتے ہو نا اس وقت بھی 2 عادل آدمی گواہ بناؤ. اس کی کیا وجہ؟ ایک آدمی نے عورت کو طلاق دی، پھر وہ فوت ہو گیا، گواہ شواہ کوئی نہیں بنایا. بیوی کہتی میں اس کی بیوی ہوں بھائی، میرا حصہ ہے اس میں، اور خاوند کی اولاد نہیں تو میرا 4تھا حصہ ہے، اگر خاوند کی اولاد ہے میرا 8واں حصہ ہے، جائیداد میں مجھے حصہ دو. وہ کہتے نہیں اس نے تو طلاق دے دی تھی. وہ کہتی لاؤ کو گواہ، طلاق کو گواہ لاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ جب طلاق دیتے ہو نا اس وقت تم گواہ بناؤ. اور رجوع طلاق دی ہوئی تھی، اب اس نے رجوع نہیں کیا. بیوی کہتی ہے بھائی اس نے تو رجوع کر لیا تھا، میرا حق بنتا ہے. تو اس کو کہو بھی گواہ لاؤ کہ اس نے رجوع کر لیا تھا. اگر گواہ کی پابندی نہ ہو تو کوئی بھی عورت کہہ سکتی ہے میں خاوند نے رجوع کر لیا تھا. اور اگر اس نے فی الواقع رجوع کر لیا تھا مگر گواہ کوئی نہیں بنایا تھا تو وارث کیا کہیں گے؟ بھی ہمارے بھائی نے تمہیں تو طلاق دی تھی. وہ کہے جی اس نے مجھے رجوع کر لیا تھا، اس نے مجھے کہا تھا ہم میاں بیوی آپس میں ملے بھی ہیں تو میرا حق بنتا ہے. وہ کہیں گے وہ گواہ لاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایسے ہی نہیں بندوق چلا دینی کہ جب غصہ چل تجھے 3 طلاقیں. نہ، 3 طلاقیں دینا حرام ہے، جرم ہے بہت بڑا. اور ایسے وقت میں جب وہ ایام میں ہو، حیض میں ہو، طلاق دینا حرام ہے. جب حیض نہ ہو اگر صحبت کر چکے ہو طلاق دینا حرام ہے. اور طلاق دیتے وقت گواہ ہونے چاہیے، اور اگر آپ نے رجوع کیا ہے پھر بھی گواہ ہونے چاہیے. یہاں آج کے مسئلے سے جس بات کا تعلق ہے وہ ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم میں سے مسلمانوں میں سے جو عادل آدمی ہیں 2 گواہ بناؤ، 2 گواہ. تو عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل کی موٹی سی تعریف یہ ہے کہ وہ فرائض کا پابند ہو. کم از کم گناہ تو ہر شخص سے ہوتا ہے، نہ کون کہہ سکتا مجھ سے گناہ نہیں ہوتا. فرائض کا پابند ہو، نمازی ہو، روزہ رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، اور اگر توفیق ہے تو حج بھی اس نے کی ہو یا کرنے کا ارادہ ہو. اگر کوئی شخص نماز ہی نہیں پڑھتا اس کی شہادت قبول کوئی نہیں. اب تو ہر بے نماز زیادہ بڑا گواہ بنا ہوا عدالت میں. بے نماز ہے. شیخ سعدی نے ایک بات کہی ہے، کہتا ہے وامش بدے گر ہر کے بے نماز ہے. اپنی ایک حکمت کی بات کی، آپ کو صحیح کہہ لیں یا غلط آپ کی مرضی ہے، بات مزیدار کہی ہے. کہتا ہے وامش بدے آنکھ بے نماز است، جو بے نماز اس کو قرضہ نہ دو. گرچہ دہنش ز فاقہ باز است، اگرچہ فاقے کی وجہ سے اس کو منہ کھلا، اس کو بالکل قرضہ نہ دو. ویسے خدمت کر دو، کوئی دے سکتے دے. کو فرض خدا نبی گزارت از وام تو ہیچ باک نہ دارت. وہ اللہ کا فرض ادا نہیں کرتا، تیرے قرضے کی اسے کیا پرواہ ہوگا؟ وہ اللہ کا قرضہ ادا نہیں کرتا، تیرا قرضہ کیسے ادا کرے گا؟ تو یہ نہیں مطلب کہ جو غیر مسلم ہے اس کی مدد نہ کرو، کرو مدد. بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے. مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو، مگر قرضہ دینے میں احتیاط کرو کہ وہ اللہ کا فرض ادا نہیں کرتا تو تمہارے قرض کی اسے کیا پرواہ. تو 2 عادل آدمی، عادل کا مطلب کیا نکلا؟ جو فرائض کا پابند ہے اور کبائر سے مجتنب ہے، جھوٹ نہیں بولتا، زنا نہیں کرتا، چوری ثابت نہیں ہے، شراب نہیں پیتا، بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ وہ نہیں.
اگر ان میں سے کوئی چیز ہے تو وہ اس کو کیا کہیں گے؟ عادل کے مقابلے میں کیا لفظ آتا ہے؟ فاسق. سمجھ گے نا؟ فاسق کی شہادت تو ہو جائے گی رد. چیزیں ہیں یہاں دو، ایک ہے شہادت، ایک ہے خبر. شہادت کا حکم تو آپ بھائی سمجھ گئے ماشاءاللہ کہ بھائی شہادت کسی کام کی ہوتی ہے، کسی دعوے کے لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے شہادت ہوتی ہے. خبر ہوتی ہے کسی واقعے کی اطلاع دینا. اس میں دو بندے ضروری نہیں، ایک آدمی بھی معتبر آ کر خبر دے دے تو وہ مانی جائے گی. یہ نہیں کہ جب تک دو بندے نہ بتائیں خبر نہیں مانی جائے گی. خبر ایک آدمی بھی اگر دے دیتا ہے تو اس کو مانا جائے گا، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ فاسق نہ ہو، عادل ہو، نمازی بندہ ہے، سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ ثابت نہیں ہوا اس سے، اور کوئی جو کبیرے گناہ ہیں ان سے بچتا رہتا ہے. اس نے آ کر خبر دی کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے تو اس کو مان لو، اس کے مطابق عمل کرو. اگر کوئی فاسق شخص خبر لاتا ہے، کافر یا ایسا شخص جو جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ خبر لے کر آتا ہے تو کیا اس خبر کو رد کر دو؟ تو بے نماز ہے، تیری خبر کا کیا اعتبار ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہا اللہ نے. یہاں پھر یہ فتبینوا، اس کی تحقیق کرو اور کسی ذریعے سے معلوم کرو کہ اس نے جو خبر دی ہے کیا درست ہے یا غلط ہے. شہادت اور خبر کا فرق سمجھ گیا بھائی؟ شہادت میں عادل ہونا ضروری ہے، اگر عادل نہیں تو وہ شہادت رد ہو جائے. اور خبر میں عادل ہونا ضروری ہے، اگر عادل نہیں ہے، فرائض کا پابند نہیں، کبائر سے اجتناب نہیں کرتا تو اس کی خبر رد ہو جائے گی. کیوں بھائی؟ رد نہیں ہوگی. کیا ہوگی؟ تحقیق کی جائے گی. کسی دوسرے معتبر ذریعے سے اگر ثابت ہو جائے تو اس کو تسلیم کر لیں گے. اگر معتبر طریقے سے ثابت نہ ہو تو پھر ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اچھا بھائی، ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ معتبر ہے کہ غیر معتبر ہے، عادل ہے یا غیر عادل ہے، پھر کیا کرو گے؟ اس نے خبر دی آ کر، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ شخص سچا ہے یا سچا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، کیا کرو گے؟ اس میں بھی تبین تحقیق کریں گے. اگر کسی طریقے سے ثابت ہو جائے بھی بات ٹھیک ہے، مان لیں گے. اگر ثابت نہ ہو تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی عدالت ثابت نہیں ہے، ہمیں نہیں ثابت کہ وہ سچا ہے. تو یہ ہے بھائیوں، اور اس کی وجہ اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ خود ہی بیان کر دی. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اس نے آ کر خبر دی کہ فلاں قبیلہ آپ کے خلاف وہ تیاری کر کے تو آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو مسلمان ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہی جا پڑے. اس وقت مسلمان ایسے ہی کرتے تھے، انتظار نہیں کرتے تھے. جب تحقیق ہو جاتی کہ فلاں جگہ آپ کے خلاف تیاری ہو رہی ہے، آپ کو اطلاع ملی کہ 600 میل کے فاصلے پر، 600 میل سمجھ لو 900 کلومیٹر، کراچی، تبوک کے مقام پر روم کا بادشاہ لشکر اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے گھر میں دشمن آ کر حملہ کرے وہ تو ذلیل ہو جاتے ہیں نا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہم ان کے علاقے میں جا کر مقابلہ کریں گے. سب چلے، کوئی گھر نہ رہے. 30,000 بندہ سب کو نکال کر وہ 1 مہینے کا سفر کر کے، پورے 1 مہینے کا، ایک اونٹ پر 7 آدمی، 6 بندے پیدل چل رہے ہیں، 1 اونٹ پر ہے، وہ اترتا ہے، پھر ایک اور تھوڑا سا، جیش عسرت. تو یہ طریقہ، یہ نہیں کہ وہ حملے کا انتظار کرو اور پھر جواب دو، نہیں، جب ثابت ہو جائے کہ کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے پہلے ہی بندوبست اس کا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس خبر لاتا ہے فاسق آدمی تو تحقیق کرو. ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تم نادانی میں نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر بعد میں پشیمانی ہو کہ ہو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہوئی. تو یہ اس آیت کے تحت مسلمانوں کو اللہ نے ایسا عظیم الشان علم عطا فرمایا
نہ وہ علم یہودیوں کے پاس ہے، نہ عیسائیوں کے پاس ہے، نہ ہندوؤں کے پاس ہے، کسی قوم کے پاس نہیں. اس کو کہتے ہیں علم رجال. مطلب کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتا ہے کہ میں نے آپ سے یہ سنا. امت کا اتفاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی شخص سے بھی نبی پر جھوٹ بولنا ثابت نہیں. صحابی سب کے سب اس بات معاملے میں سچے تھے. اس سے نیچے اب کوئی تابعی بیان کرتا ہے نا تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے لیے پھر مسلمانوں نے حالات لکھے. ہر آدمی کیا نام تھا، والد کا کیا نام تھا، کس شہر میں رہتا تھا، کب پیدا ہوا، کیا وہ عادل تھا یا فاسق تھا، جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، بدکار تو نہیں تھا، حافظہ ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا، جس سے بیان کر رہے اسے ملاقات تھی یا نہیں تھی. اس طرح سے اللہ کے نبی کی زندگی پوری کی پوری قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. کسی یہودی سے پوچھو کہ تمہاری تورات کی سند موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، کوئی کڑی ایک بھی نہیں ملتی. عیسائیوں سے کہو عیسائی انجیل تک تم اپنی سند بیان کرو، ایک کڑی بھی نہیں ملتی. ہندوؤں کی وید کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی بدولت یہ الہام فرمایا ان کے دل میں کہ اللہ کے نبی کی کوئی بات اس وقت تک مت مانو جب تک بیان کرنے والا تمہیں معلوم نہ ہو کہ سچا ہے. اگر کوئی فاسق کمزور آدمی بیان کرتا ہے تو تحقیق کرو کسی اور نے بیان کی ہے، اگر معتبر طریقے سے آئے تو مان لو. یہ ہے وہ بہت بڑا علم جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس آیت کی برکت سے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. یا رب لک الحمد والی دعا کی کیا فضیلت ہے. یہ دعا بھائی ابن ماجہ میں ہے اور اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے یہ دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے. معنی اس کا یہ ہے یا رب لک الحمد، اے رب تیرے ہی لیے حمد ہے، کما ینبغی لجلال وجہک، جس تیرے چہرے کے جلال کے لیے لائق ہے، ولعظیم سلطانک، تیری عظیم سلطنت کے جس طرح لائق ہے. تو فرشتے جو تھے نا ان سے وہ لکھنے سے عاجز آ گئے. یہ اتنے فضیلت والی دعا ہے، اس کا اجر لکھنے سے فرشتے عاجز آ گئے. لیکن بھائیو اس کی سند جو ہے نا وہ کمزور ہے، اس لیے اس کو پختگی کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی سند صحیح نہیں ہے. آج کل کے دور میں لونڈی ہو سکتی ہے کیونکہ جنگ اب اس طرح کی نہیں ہوتی. جنگ اب اس طرح کی کیوں نہیں ہوتی؟ جنگ ہمیشہ ایک جیسی رہی ہے. ایک فریق غالب آ جاتا ہے، ایک فریق شکست کھا جاتا ہے، غالب فریق کا قبضہ ہو جاتا ہے. تو اب کفار نے لونڈیوں غلاموں پر پابندی لگائی کہ بھائی کوئی اب لونڈی غلام نہیں بن سکتے. لیکن اس کا جو حل اسلام نے کیا ہے وہ بہت ہی ایک منصفانہ علاج ہے، اور کفار نے جو کیا ہے وہ سراسر ظلم پر مبنی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو تجویز کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ان کے جو آپ گرفتار کر لیں اس کے بعد آپ کو اختیار ہے، چاہو تو ان کا فدیہ لے لو، چاہو احسان کر کے چھوڑ دو. اچھا اب حکم یہ ہے کہ جو عورتیں پکڑی گئی ہیں ان کو تقسیم کر دو، ہر آدمی کو ایک حصے میں آئے یا دو آئیں وہ اس کی لونڈی بن جائے گی. جس طرح بیوی کے پاس جا سکتا ہے اس طرح لونڈی کے پاس جانا شرعی طور پر اس کو جائز ہے، گناہ کوئی نہیں. بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اس کا جائز حلال بچہ ہوگا اور اس کا وارث بنے گا، تو وہ لونڈی اس کے پاس رہے گی. یہ اس کی بیماری کا بھی ذمہ دار ہے، اس کی خوراک کا بھی،
اور اس کو فروخت بھی کر سکتا ہے. فروخت کرے تو نیا مالک جو ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا, کوئی دوسرا اس لونڈی سے صحبت نہیں کر سکتا. اس کی عزت آبرو صرف اس کے مالک کے لیے محفوظ ہو گئی, اور اگر بچہ ہو گیا تو وہ اس گھر کی مالک بن گئی, کیونکہ وہ بیٹا اس کا وارث ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے گناہوں کا کفارہ یہ رکھا کہ لونڈی آزاد کرو, غلام آزاد کر دو, ایک گردن آزاد کرو. تو جنگیں تو قیامت تک جاری رہنی ہیں اور عورتیں گرفتار بھی ہونی ہیں, تو ان کا یہ علاج اللہ تعالیٰ نے تجویز بلکہ حکم دیا ہے. اب کافروں نے جو کیا, ان کی کتابوں میں, بائبل میں, تورات, انجیل میں اب بھی یہی حکم ہے, لیکن وہ ابراہیم لنکن جو تھا اس نے غلامی کو ممنوع قرار دیا, تو ساری دنیا کے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے. اب جنگ عظیم میں کیا ہوا کہ جس شہر پر قبضہ ہوا جس ملک کا, وہ عورتیں وہاں سے پکڑ کرنا کیمپوں میں رکھی گئیں. اب کیمپوں میں جب رکھی گئیں تو وہ فوجی جو اپنے گھر سے دور تھے اور ویسے بھی ان کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے, انہوں نے ان سے زنا کیا, اور اتنا کیا کہ باقاعدہ ان کے لیے خیمے بنائے گئے اور اس میں اندر لکھا گیا کہ بھائی جلدی فارغ ہوں, باہر دوسرا تمہارا بھائی انتظار کر رہا ہے. اب وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں ان بیچاری مجبور عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کی. اچھا, ایک تو یہ کہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ گناہ سمجھ کے کر رہا ہے, نیکی تو نہیں ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو بچہ ہوگا وہ کس کا بچہ ہے, ان میں سے کوئی بھی, کیونکہ وہ ملکیت نہیں اس کی, اس لیے کسی کو یہ پرواہ نہیں کہ یہ تندرست رہے, اس نے اپنی لذت پوری کرنی ہے, بے شک وہ ہلاک ہو جائے. اور جب وہ لونڈی تھی تو بالکل سہولت تھی کہ دنیا میں جہاں اس کا باپ ہے یا بھائی ہے, وہ آ کر اس کے مالک سے کہے جی آپ کی لونڈی آپ پیسے نے مجھے ہماری بچی کو آزاد کر دے. اب وہ حکومت کے رحم و کرم پر, جب تک حکومت فیصلہ نہ کرے, ان کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے بے حساب, اور اس کو روکنے والا کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے, کیونکہ جو نگران ہیں وہی کو خیریت نہیں گزاریں گے. تو اس لیے کفار نے یہ جو اس کا سلسلہ بنایا ہے وہ سراسر ظلم و ستم پر مبنی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے وہ بہت خیر خواہی کا تقاضا ہے, کیونکہ وہ بے شک کفار کی عورتیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو خود کھاؤ لونڈیوں کو, غلاموں کو کھلاؤ, جو خود پہنو ان کو پہناؤ. ایک نے تھپڑ مار دیا ایک لونڈی کو, تو آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو. اتنی سزا پر ایک تھپڑ پر فرمایا اس کو آزاد کر دو. اچھا جی, یہ ہو گیا. تیمم کس صورت پر کیا جا سکتا ہے؟ دو ہی صورتیں ہیں, یا تو یہ کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے, یا پانی ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا, مثلا بیمار ہے پانی استعمال نہیں کر سکتا, تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی تیمم کر سکتا ہے, اور غسل فرض ہو جائے پانی نہیں ملتا یا استعمال نہیں کر سکتا, اتنی شدید سردی ہے, برف پڑی ہوئی ہے, پانی گرم کرنے کی صورت کوئی نہیں, خطرہ ہے بیمار ہو جاؤں گا, تو تیمم دونوں کے لیے ایک ہی طرح کا ہے, الگ الگ نہیں ہے. بسم اللہ پڑھ کر زمین پر ہاتھ مارے, اس کو جھاڑ کر پھونک مار کر منہ پر مار لے, پھر بائیں ہتھیلی کو دائیں ہاتھ پر مار لے, دائیں ہتھیلی کو بائیں پر مار لے, صرف کفوں پر. یہ خود اللہ کے رسول نے سکھایا ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے. بینکوں میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ درست ہے؟ درست تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ 5,000 تقریباً موجود رکھتے ہیں, تو وہ تو آگے سود پر ہی دیتے ہیں نا. سود میں یعنی تعاون تو ہے نا, لیکن اس سے بہرحال کم ہے, جس میں سود لیا جاتا ہے اس سے کم ہے, لیکن نقصان تو اس کا بھی ہے نا. اس کو بالکل درست قرار دیا جائے یہ مشکل ہے, لیکن ہر آدمی اپنی مجبوری کو سوچ سکتا ہے کہ میں کس حد تک اس سے بچ سکتا ہوں. کیا یہ درست ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بہن کی طرف جائے تو کچھ نہ کچھ لے کر جائے؟ بہن کی طرف ہی نہیں, بہن بھائی کے پاس ہے, وہ بھی دوست کے پاس جائے. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو آنا جانا ایک موقع ہے، اچھا موقع ہے، تو اس لیے یہ آپ کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے تمہاری محبت پیدا ہوگی۔ اگر کوئی شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے معاملے میں درست ہے لیکن اپنے اہل و عیال سے بہت بے انصافی کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلا حکم تو یہ ہے کہ وہ مارتا پیٹتا ہے، آگے سے کوئی تنگ ہوتا ہی تو مارتا ہے نا، خواہ مخواہ تو کوئی پاگل نہیں نہ ہوتا، ان کو اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ اس جمہوریت نے گھروں میں بھی یہ بڑا بیڑا کرک کیا ہے، جس طرح چاہتی ہے بیوی آگے سے بکواس شروع کر دیتی ہے۔ اگر وہ اطاعت کرے خاوند کو یہ سمجھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا کسی کے لیے تو میں بیوی کو حکم دیتا، تو پھر اس کے ساتھ وہ اس طرح کا سلوک تو نہیں نہ کر سکتی جس طرح کئی عورتیں کرتی ہیں۔ تو اولاد کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر فی الواقع بے انصافی کرتا ہے تو قیامت کا دن کوئی دور نہیں ہے، پھر اس کی نیکیاں بھی دیکھی جائیں گی، اس کے گناہ بھی دیکھے جائیں گے، پھر جو پلڑا غالب آئے گا اس کے مطابق اس سے سلوک ہو جائے گا۔ کیا حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ چوما ہو؟ ہم نے تو بھی آج تک نہیں پڑھی۔ یہ فرمایا ہے کہ سب سے بہترین جو آدمی کھاتا ہے وہ ہے جو اس کے ہاتھ کی کمائی ہو، اور داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، زرہیں بناتے تھے اور اس کمائی سے کھاتے تھے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ دو طرح کے ہیں نماز نہ پڑھنے والے، ایک تو جو پڑھتے ہی نہیں بالکل، ان کا نکاح شکا کوئی نہیں ہوتا، نہ ان کا مسلمانی ہے، اسلام والی بات کوئی نہیں۔ ایک وہ ہیں جو پڑھتے ہیں، کوئی سستی بھی ہو جاتی ہے تو یہ مسلمان ہیں، تو بہرحال ان کا نکاح تو ہوتا ہے نا۔ نماز کے آخری رکعت کے تشہد میں شہادت کی انگلی ایک دفعہ اٹھانی ہے یا بار بار؟ جب آپ اتحیات بیٹھ جائیں تو شہادت کی انگلی اٹھا لیں اور اٹھا کر ہی رکھنی ہے سلام پھیرنے تک، اور وقتاً فوقتاً ہلاتے رہنا چاہیے۔ صدقہ روز کا کرنا چاہیے یا ہفتے کا یا مہینے کا اکٹھا بھی کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، اکٹھا بھی کر سکتا ہے، روزانہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یا عورت کسی پر جادو ٹونا کروائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ ثابت ہو جائے اگر کہ جادو کیا ہے کسی نے اور اس سے بندہ فوت ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو جادوگر کو قتل کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ حکومت کا کام ہے، یہ نہیں کہ جو اٹھے کہے جی یہ جادو کرتا ہے تو اس کو مار دے۔ کہتے ہیں جس گھر میں اجوا کھجور ہو اس گھر پر جادو نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جو شخص صبح 7 اجوا کھجوروں کا ناشتہ کرے اس دن اس کو زہر بھی اثر نہیں کرے گا اور جادو بھی اثر نہیں کرے گا۔ کیا عورت نماز پڑھتے وقت اپنے ہاتھ چہرہ سے باہر رکھے گی اور چہرہ بھی خالی ہوگا؟ چادر سے باہر رکھے گی۔ ہاں مطلب جب غیر محرم وہاں کوئی نہ ہو، اپنا گھر ہو، تو پھر تو چہرہ کھلا ہی رکھے گی، ورنہ چہرہ چھپانا چاہیے۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔